السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج کالہ تتر خوشاب گروپ۔ فرینڈز، پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے یہاں حاضر خدمت ہوں۔ کچھ کالہ تتر کے بارے کے حوالے میں سے کچھ ٹپس جو ہے، کچھ معلومات جو ہے وہ پھر آج آپ کو دیں گے۔ تو فرینڈز، بہت سے شوقین ایسے ہوتے ہیں جو سیزن آتا ہے تو وہ تتر لے لیتے ہیں، اور جب سیزن چلا جاتا ہے تو وہ تتر کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو فرینڈز، ایک نیا بندہ جو ہوتا ہے، جو ایک اناڑی بندہ ہوتا ہے، وہ پھر اسی طرح ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں دیکھیں، کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک مکمل طریقے سے جب کریں گے تو اس کا کرنا اور ہے، کہ سمجھ کے کریں گے تو اس کام کا کرنا اور ہے، اگر آپ نہ سمجھی میں کریں گے تو پھر اس کا کام اور ہے۔ اور کوئی بھی کام ہے، جب تک آپ اس کو پوری ذمہ داری سے نہیں کریں گے تو وہ کام آپ کو دوبارہ پھر سے کرنا پڑے گا۔ کہ درمیان سے گزرنے کی، شارٹ کٹ کھیلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے آپ نے۔ جب بھی آپ کسی کام کو لے کر شارٹ کٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے نا فرینڈز، تو وہ کام آپ کو نئے سرے سے دوبارہ سے پھر سے کرنا پڑے گا۔ تو اس شوق کو بھی اگر آپ سمجھیں، اس کام کو سمجھیں اور سمجھ کر کریں تو پھر آپ کے لیے یہ فائدہ ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو شوق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ بندہ چھوڑ سکتا ہے اور نہ بندہ کر سکتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایک غریب بندے کے لیے تو مشکل ہی ہو جاتا ہے، کم سے کم نارمل سے نارمل تتر ہی ہو تو اس کی 15 سے 20 ہزار روپے قیمت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے یہ کہ فرینڈز، آپ ایسا شارٹ کٹ نہ کھیلیں اور اس طرح نہ کیا کریں خدا را کہ ایک دن آپ تتر لے لیتے ہیں اور مہینے کے بعد آپ بیچ دیتے ہیں، اور پھر ایک لے لیتے ہیں اور مہینے کے بعد بیچ دیتے ہیں۔ تو تتر کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں۔ کچھ آپ کے اندر جو خامیاں ہیں اس کا آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے ماہ میں اس کو یہ خوراک دے رہا تھا تو میرے تتر کی یہ پراگرس تھی، ابھی میں نے خوراک بدلی کر کے یہ دینی شروع کر دی ہے تو اس کی ابھی پراگرس یہ ہے۔ پہلے یہ خوراک نہیں کر رہا تھا تو میں نے یہ چیز اس کو دی ہے تو خوراک کر رہا ہے، ابھی نہیں کر رہا ہے، تو میں اپنے اندر بھی جو خامی ہے وہ بھی دیکھیں، پرندے کے اندر جو خامی ہے وہ بھی دیکھیں۔ تو ایک بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت تتر خرید لیں۔ یہ ایک بیسٹ اچھا طریقہ اور اچھے دن یہ ہوتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا سیزن آف ہو رہا ہوتا ہے، 9واں مہینہ کر لیں یا 8واں مہینہ آپ کر لیں، تو ایسے موسم میں آپ تتر خرید لیا کریں، اور پوری سردیاں پھر آپ اس کو اچھے سے تیار کریں، اس کو اچھی خوراکیں دیں اور اس کا اچھے سے خیال کریں تاکہ اس کی جو صحت ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور پھر اگلے سیزن آپ اس سے بلائی لے لیں۔ تو کوئی جتنا بھی اچھے سے اچھا شوقین ہو جائے، بڑے سے بڑا شوقین ہو جائے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ تتر دیکھتے ہیں، آپ کو پسند آتا ہے، آپ تتر خرید لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ گھر لے کر آتے ہیں 2 یا 4 دنوں کے اندر اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے اس میں۔ تو کوئی بھی اچھا شوقین ہو تو ایک سیزن ہمیں لگ جاتا ہے، کیونکہ ابھی ہماری تو شوق کی اس سٹیج پر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ کوئی بھی پرندہ ہو تو ہم اس کو وہیں پر کھڑا دیکھ کر اس کو جج نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ پہلے اس کو گھر لے آتے ہیں، پھر اس کو اچھے سے خوراکیں کھلاتے ہیں، جب اپنے ہاتھ سے اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کی پراگرس کی طرف جاتے ہیں کہ کیا یہ اچھی پراگرس دے رہا ہے یا یہ اچھی پراگرس نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے پرندہ اچھا ہو، لیکن دیکھیں بھوک جو ہوتی ہے یہ کوئی بھوک کی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ ابھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سال میں صرف ایک ماہ روزوں کا ہوتا ہے، لیکن جیسے صبح ہوتی ہے، شام سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے تو انسان چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ایک پنجرے کا قیدی پرندہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے پرندہ اچھا ہو لیکن کسی دوسرے نے اس کو غلط قسم کی خوراکیں دے کر غلط کر رکھا ہو، کیونکہ جیسے آپ تتر کو بہت زیادہ گرم خوراکیں دیتے رہتے ہیں تو وہ تتر گرم ہو جاتا ہے، پھر وہ پنجرے میں بہت زیادہ اچھل کود، کلٹیاں، بیکیں مارنی، ٹاپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ ایک تتر کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کبھی بھی
کہ یہ تتر جو ہے شروع سے ہی ایبی ہے یا شروع سے ہی فالٹیڈ تتر ہے۔ ہم نے ایسے تتر بھی دیکھے ہیں جو مطلب کہ باہر کھلے گھومتے ہیں، آزاد بلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی کو دیکھا ہے کہ پھر وہ انسان کے ہاتھ کو دیکھ کر جھنڈ بھی کر جاتے ہیں، چوٹ بھی اٹھا جاتے ہیں۔ تو تتر مطلب خراب ہونے میں بھی یہ ٹائم نہیں لیتا، جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور فٹ ہونے میں بھی یہ ٹائم نہیں لیتا۔ چھوٹا پرندہ ہے، یہ جلدی فٹ بھی ہو جاتا ہے، عادی بھی ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بیسک چیز آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شوق کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور سیکھ کر کریں، ورنہ پھر آپ ایسے نقصان ہی کرتے رہیں گے۔ جیسے تتر لے آئیں گے نقصان کریں گے، جیسے تتر لے آئیں گے نقصان کریں گے۔ ایک نئے آدمی کے لیے، ایک نئے شوقین کو بلوانے کے لیے جو تتر کا صحیح طریقہ کار ہے، جو تتر کا صحیح موسم ہے، وہ مارچ سے اپریل ہے۔ جیسے پنجابی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیتر کا مہینہ ہوتا ہے، تو یہ تتر